بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے آج سے پہلے ہمارے علم الصرف کے 6 اسباق سماعت فرمائے، آج ہم پڑھیں گے علم الصرف کا سبق نمبر 7۔ جیسے ہم نے کل والے سبق کے اندر آپ سے وعدہ کیا تھا، کل ہم آپ کو وزن نکالنے کا طریقہ بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کلمہ مشدد آتا ہے اس کے بارے میں کیا قانون ہے صرف کا، وہ ابھی آپ کو بتائیں گے، اور اس کے اندر ایک فائدہ بھی آپ کو بتائیں گے، وہ فائدہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ سبق پڑھنے سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے۔ سبق نمبر ہے 7، وزن نکالنے کا طریقہ۔ تو یہ بس آج تھوڑا سا پڑھائیں گے اور کل ہم آپ کو انشاءاللہ فیس بک پر پڑھائیں گے، لائیو آپ کو اجرا کروائیں گے، اور پھر پرسوں انشاءاللہ یوٹیوب پر جو ہمارا سبق سن رہے ہیں ہم ان کو دکھائیں گے۔ وزن نکالنے کا طریقہ یہ ہے، کوئی بھی عربی کا کلمہ کوئی بھی ہو، ضربہ ہے، جیسے یہ میں نے لکھا ضربہ، کوئی بھی کلمہ آئے، آپ اس کو ہمارے سامنے آ رہا ہے، ماضی کا ہو مضارع کا ہو کوئی بھی ہو، ہمارے سامنے آ جائے تو آپ اس کو اوپر لکھ لیں اور نیچے فاعل لام کو لکھ لیں۔ کوئی بھی عربی کا کلمہ آپ کے سامنے آئے، آپ نے اس کو ایسے ہی کرنا ہے، اوپر لکھ لینا ہے، نیچے فاعل لام کو لکھ لینا ہے۔ پھر دیکھیں گے جب آپ نے فاعل لام نیچے لکھ لیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیں گے اوپر والا کلمہ 3 حرفی ہے یا 3 حرف سے زائد ہے۔ اگر تو اوپر والا کلمہ 3 حرفی ہے، 3 حرف ہیں، تو اب یہاں پر جیسے ضربہ 3 حرف ہیں، نیچے فاعل لام پورا ہے، تو اب ہم کیا کریں گے، اوپر والے ہی حرکات زبر زیر پیش جو لگی ہوئی ہیں وہ ساری نیچے لگا دیں گے، تو اب ہمارا وزن نکل آئے گا فاعل، یہ ہمارا وزن نکل آیا۔ اگر کلمہ 3 حرفی نہیں ہے، 3 حرفی سے زائد ہے، تو پھر کیا طریقہ کار ہے، پھر سنیں، اگر 3 حرفی سے زائد ہے، 3 حرفی تھا تو اوپر والی حرکات نیچے لگا دی، اگر 3 حرفی سے زائد ہے پھر دیکھیں گے الیوم تنساہا، یہ 10 حروف جو ہم نے آپ کو حروف زائدہ بتائے تھے، آپ ان میں سے تلاش کریں کون سا حرف کس نمبر پر ہے، تو جو حرف ان 10 میں سے جس نمبر پر ہوگا آپ نے اس کو اسی نمبر پر نیچے لے آنا ہے، تو ایسے آپ کا وزن نکل آئے گا۔ مثال لے کے آپ کو سمجھانے لگا ہوں، یہ لفظ ہے کریم، اب ہم نے اس کے نیچے فاعل لام لکھنا ہے، فا عین لام، یہ یا زائدہ ہے، یہ یا ویسی کے ویسے نیچے آ گئی، اب ہم باقی ساری جو زبر زیر پیش ہیں وہ نیچے لگا دیں گے، فاعیل، یہ ہمارا وزن نکل آئے گا۔ تو جو صرفی حضرات، جو وہ طلباء جو ہمارا سبق سن رہے ہیں اور وہ ابھی ابتدائی کلاسوں کے اندر ہے اور انہیں سیغوں کا پتہ نہیں چلتا، ان کے لیے یہ زیادہ اہم ہے کہ وہ وزن کیسے نکالیں گے، اور جو بڑی کلاسوں میں وہ سبق سن رہے ہیں تو ان کے لیے تو ویسے زیادہ فائدہ مند ہے، ان کے لیے مزید آسان ہے۔ اس کے بعد ہم فائدہ پڑھنے لگے ہیں حروف زائدہ، یہ جو ہم نے 10 حروف پڑھے ہیں یہ کہاں کہاں آتے ہیں، کیسے ان کی پہچان ہوگی، کیا کریں گے۔ حروف زائدہ کی پہچان کے لیے آپ فائدہ سنیں، حروف زائدہ لفظ کے شروع میں آتے ہیں، یہاں پر ضربہ، یہاں پر شروع میں کوئی نہیں ہے، لفظ کے شروع میں آتے ہیں یا درمیان میں آتے ہیں، جیسے کریم میں یہ یا درمیان میں ہے، یا لفظ کے شروع میں آئیں گے جیسے اضربہ، اضربہ، اب وزن نکالیں گے افعل، یا تو حروف زائدہ کلمے کے شروع میں آئیں گے یا پھر درمیان میں آئیں گے، آخر میں نہیں آئیں گے۔ ہاں اگر آخر میں آتے ہیں جیسے کریم، میم زائدہ الیوم، میم حروف زائدہ میں سے ہے، تو یہ میم اس کو زائدہ نہیں کہیں گے بلکہ اس کو کہیں گے یہ اصلی ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے حرف آتا ہے وہ حروف زائدہ میں سے ہوتا ہے لیکن وہ زائدہ نہیں ہوتا، اسے یہ کی علامت ہوتا ہے، جیسے ضربو، اب ضربا، یہ تینوں حروف اصلیہ ہیں، آگے جو واو ہے یہ جمع کی علامت، یہ سیغے کی علامت ہے، تو آخر میں آنے والا حروف زائدہ میں سے کوئی ہو تو وہ یا تو اصلی ہوگا یا پھر وہ سیغے کی علامت ہوگا۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تاکہ جب ہم آپ سے کل لائیو آ کر آپ سے سیغوں کا اجرا کروائیں تو کم از کم آپ ہمارا جواب دے سکیں۔ آگے ہے نوٹ، مشدد حروف کے بارے میں ہم نے آپ کو کہا تھا کہ مشدد کے بارے میں جس پر شد ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، تو اس کے لیے نوٹ آپ نے یہ نوٹ کر لینا ہے کہ جب بھی کوئی حرف مشدد ہوگا تو وہ حقیقت میں 2 حرف ایک جنس کے ہوں گے۔ مثال دے کے آپ کو وضاحت کریں گے تو 2 حرف ایک جنس سے ہوں گے یا پھر قریب المخرج ہوں گے۔ اب ایک جنس کے مطلب با با 2 مرتبہ، یہ ایک جنس کے ہیں۔ قریب المخرج ہونے کا مطلب کیا ہے، تا دال، یہ تا اور دال یہ قریب المخرج ہے، تا کا بھی مخرج وہی ہے اور دال کا بھی مخرج وہی ہے،
تو یہ قریب المخرج ہیں، اس لیے ان کا بھی ادغام ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں اکٹھے آ جائیں گے یا قریب المخرج ہوں گے یا پھر ایک جیسے دو حرف اکٹھے آ جائیں گے. تو پھر کریں گے کیا؟ جب بھی دو حرف ایک جیسے اکٹھے آ جائیں تو ان میں سے دو حرف ہوں گے، ان میں سے اس وقت ایک حرف اصلی ہوتا ہے اور ایک زائدہ ہوتا ہے. ایک اصلی ہوگا، ایک زائدہ ہوگا. اور جو حرف زائدہ ہو، ضروری نہیں ہے جو حرف زائدہ ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ حروف زائدہ میں سے ہو، بلکہ اصلیہ میں سے بھی ہو سکتا ہے، زائدہ میں سے بھی ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم نے ایک مثال لکھی ہے نزلنا. اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ نزلنا، یہ زا کے اوپر شد ہے نزلنا. اب یہاں پر یہ زا، ایک زا، یہاں اصل میں کیا تھا؟ زا دو مرتبہ تھا، دو مرتبہ. اب ایک زا اصلی ہے اور ایک زا زائدہ ہے. اور یہ زائدہ، یہ جو زا زائدہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ حروف زائدہ میں سے نہیں ہے. حروف زائدہ 10 تھے، ان میں سے زا نہیں ہے. تو کبھی کبھی حروف زائدہ میں سے حروف زائدہ جو زائد بن رہا ہوتا ہے وہ نہیں آتا بلکہ اصلیہ میں سے بھی آ جاتا ہے. تو یہ آپ نے یہ قانون یاد رکھنا ہے تاکہ کل جب ہم آپ سے اجرا کے متعلق پوچھیں تو آپ کم از کم ہمارے سوالوں کا جواب دے سکیں. تو یہ نوٹ بھی ساتھ آپ نوٹ کر لیں جو حضرات لکھ رہے ہیں اور جو سماعت کر رہے ہیں یاد کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی وہ اس کو یاد رکھیں کہ مشدد جب حرف آئے گا تو اس میں دو حرف ایک جنس کے ہوں گے یا ان کا مخرج قریب ہوگا یا ایک ہی مخرج کے ہوں گے تو ان دونوں کو ایک کر دیا جاتا ہے تو اس پر شد آتی ہے. اس لیے شد آتی ہے. تو شد آ کے بتاتے یہاں پر دو چیزیں ہیں تو ایک اصلی ہوگی ایک زائدہ ہوگی. امید کرتے ہیں آپ سنیں گے اور آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے، ہمیں مزید استقامت عطا فرمائے.